کیا زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں لگایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں، اور ان مصارف میں ایک مصرف فی سبیل اللہ ہے۔ فی سبیل اللہ کی تفسیر سلف صالحین کے نزدیک جہاد فی سبیل اللہ سے ہے۔ اس کے اندر مسجد کی تعمیر نہیں آتی، لہذا مسجد اور مدرسے کی بلڈنگ زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں بنائی جا سکتی۔ یہی راجح اور مفتہ قول ہے اہل علم، اہل تحقیق کے نزدیک۔ اللہ اعلم۔ کیا دونوں سجدوں کے درمیان انگلی کو حرکت دینا درست ہے؟ دونوں سجدوں کے درمیان نہیں، دونوں سجدوں کے درمیان انگلی کو حرکت دینا ثابت نہیں۔ تشہد میں کان اذا جلس فی التشہد اذا تشہد، جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنی انگلی سے آپ اشارہ کرتے، اور سنن کی روایت ہے کہ انگلی کو حرکت دیتی۔ لہذا دو سجدے کے درمیان ہاتھ جیسے گھٹنے پر رہتا ہے ویسے ہی رہے گا، اور دعا بغیر انگلیوں کو حرکت دیے ہوئے پڑھی جائے گی۔ اعتکاف بیٹھنے والے مسجد میں کب آئیں اور اپنی جگہ پر کس وقت بیٹھیں؟ دو حدیث ہے اس سلسلے میں، اعتکاف میں بیٹھنے کے سلسلے میں۔ معتکف میں خاص مخصوص جگہ جو گھیر کر بنائی جاتی ہے معتکف کے لیے، تاکہ اس کی توجہ ادھر ادھر نہ بٹے، بلکہ وہ اپنے معتکف میں یکسوئی کے ساتھ بیٹھے، تو یہ نشست اس کی فجر کے بعد ہونی چاہیے، 21 کی صبح فجر کی نماز کے بعد۔ 20 رمضان گزارنے کے بعد 21ویں تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد آدمی اپنے معتکف میں چلا جائے، یہی بہتر ہے۔ ویسے ایک روایت ہے کہ تاریخ چونکہ بدلتی ہے رات سے ہی مغرب کے بعد سے، لہٰذا مغرب کے بعد آدمی مسجد کے اندر رہے، 21ویں کی شب میں مسجد کے اندر پوری مسجد میں جہاں چاہے رات گزارے، اور معتکف میں 21 کی صبح میں جا کے بیٹھ جائے۔ ایسا کرنے سے دونوں حدیث پر حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عمر کی روایتوں میں تطبیق کی شکل علماء نے نکالی ہے کہ 21ویں کی شب میں مغرب کے بعد مسجد کے اندر داخل ہو جائے، اور معتکف میں 21 کی صبح فجر کی نماز کے بعد الون ہو جائے، اکیلا ہو جائے، تخلیہ میں چلا جائے۔ جی۔ کیا عورتیں اعتکاف گھروں میں بیٹھ سکتی ہیں یا پھر مسجد میں ہی بیٹھیں؟ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، درا حالے کہ تم مسجد میں ہو، اعتکاف کی حالت میں اپنی عورتوں سے مباشرت مت کرو، لپٹا چپٹی نہ کرو، درا حالے کہ تم اعتکاف مسجد میں کر رہے ہو۔ تو فی المساجد کی قید لگی ہوئی ہے، اس لیے اعتکاف گھروں میں جائز نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے خیمے بھی مسجد میں نصب کیے گئے تھے۔ ایک سال دیکھا دیکھی کئی خواتین نے، کئی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے خیمہ لگایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جذبہ ان کے ہاں عورتوں کے اندر جو جذبہ پایا جاتا تھا، سوکن والا جذبہ، اس کی وجہ سے آپ نے اس سال اعتکاف نہیں کیا، اور خیمے آپ نے اپنے اٹھوا لیے۔ تو دیکھا دیکھی ازواج نے بھی اپنے خیمے اٹھوا لیے۔ تو اگر جائز ہوتا تو تمام ازواج اپنے اپنے گھروں میں کرتی، ان کے خیمے مسجد کے اندر رہے۔ اور بعض سالوں میں ازواج نے اعتکاف بھی کیا ہے، ایک سال میں ایک خاتون کو اجازت دیا، پھر دوسری خاتون نے اجازت مانگا، اس طرح سے دیکھا تو اخبیہ کئی خیمے مسجد کے اندر تھے۔ تو آپ نے کہا ماں حاضر لخوی ہے، کہا آپ کے ازواج کے، آپ نے کہا میں ایسا نہیں کرتا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ
نیکی کے جذبے سے نہیں آ رہی ہیں. آل برا یریدنا، یہ نیکی چاہتی ہیں یا سوکن کا دیکھا دیکھی ایسا کر رہی ہیں، تو آپ نے اٹھوا لیا. تو معلوم ہوا کہ اعتکاف مسجد کے اندر عورت کو کرنا اگر محفوظ مقام ہو، ڈبل اسٹوری ہے مسجد میں اور عورتوں کا بلاک الگ ہے، جیسے کہ آپ کی ماشاءاللہ اس مسجد کے اندر ہے، ان کا اگر مردوں سے اختلاط نہ ہو، محفوظ طریقے سے ہو، استنجا وغیرہ سب ان کا الگ ہو، مردوں سے اختلاط نہیں ہوتا ہو، اور محفوظ طریقے سے کئی عورتیں اگر بیٹھیں اس کے اندر یا محرم کے ساتھ بیٹھیں اوپر کے حصے میں، تو اس طریقہ سے جائز ہے. اور نہیں تو فرض یہ عمل مستحب ہے، اعتکاف کا عمل مستحب ہے، سنت ہے. اس کے لیے گھروں کو چھوڑنا اور مسجد میں آنا ان کے لیے کوئی ضروری نہیں، لیکن اگر چاہیں تو کر سکتی ہیں. بس یہ ہے کہ محفوظ مقام ہونا چاہیے یا محرم کے ساتھ بیٹھیں، لیکن بیٹھیں گی تو مسجد میں بیٹھیں گی، گھر میں اعتکاف جائز ہے. جی. جنازہ لے جاتے وقت کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت پڑھنا کیسا ہے؟ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. کیا تراویح میں ختم قرآن کے بعد دعا کرنا جائز ہے؟ ختم قرآن کی دعا نہیں ہے، یہ دعا مشہور ہے، لیکن بعض صحابہ کے آثار ہیں کہ جب وہ قرآن مجید ختم کرتے تھے تو اپنے بیوی بال بچوں کو بیٹھا کر، حضرت انس بن مالک کا عمل ہے کہ وہ اپنے بیوی بال بچوں کو گھر میں بیٹھا کر کے ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، توفیق کی، خیر کی. تو مسجد میں ختم قرآن کی دعا نہیں ہونی چاہیے تاکہ ایک بدعت کو رواج نہ ملے. جی. کیا دینی مدرسہ میں یتیم کے نام پر دیے ہوئے مال میں دوسری چیزوں کے لیے تصرف کرنا جائز ہے؟ دوسری چیزوں سے کیا مراد ہے؟ زکوٰۃ کا بہرحال مصرف ہے، اگر اس میں کوئی مصرف ہے زکوٰۃ کا تب تو جائز ہے. اگر کوئی ملازم فقیر مسکین اس کے اندر کام کر رہا ہے تو آپ اس کو فقیر مسکین کے نام پر آپ دے سکتے ہیں. لیکن جیسے بلڈنگ بنانا ہے تو وہ سب جائز نہیں ہے. الیکٹرک وغیرہ کے بلب ہیں یا اس کی وائرنگ وغیرہ کا کام ہے تو وہ سب راس المال سے ہونا چاہیے. فقیر اور مسکین پر خرچ کرنا ہے. اگر یہ یتیم بچہ گھر کا اپنا مالدار ہے، باپ نہیں ہے لیکن مال والا ہے، ہر یتیم تھوڑی غریب ہوتا ہے، مسکین ہوتا ہے. بعض یتیم ہوتے ہیں والد مر گئے کروڑ پتی ہے، اس کی کفالت کرنے والے لوگ ہیں، ولی ہے اس کا. تو ہر یتیم محتاج نہیں ہوتا ہے. جو یتیم ہو یا غیر یتیم ہو، اگر وہ فقیر اور مسکین کی تعریف میں آتا ہے تو وہ اس کے اندر داخل ہے. ورنہ اگر اس کے پاس پیسہ ہے، پراپرٹی ہے، اگرچہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، تو شفقت کا ہاتھ اس کے سر پر دینا چاہیے، یتیم کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے. لیکن اس کے لیے زکوٰۃ اور صدقہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ماشاءاللہ وہ خود ہی اپنے طور پر بالدار ہے. جی. بینک میں رہن پر رکھے ہوئے سونے پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ بینک میں کسی نے اپنا سونا رہن رکھا ہوا ہے، جی تو وہ اس کی مالیت ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ لگے گا. وہ تو جب چاہے گا رہن چھوڑا لے گا، وہ تو اس کی چیز ہے، زکوٰۃ واجب ہوگی اس پر. جب زکوٰۃ کسی کے اوپر واجب ہو جائے اور اس کے اوپر کسی کا قرض بھی ہو تو سال پورنے سے پہلے اس کو قرض ادا کر دینا چاہیے تھا. لیکن اگر نہیں ادا کیا اور زکوٰۃ کا وقت آ گیا تو صرف اس بنیاد پر کہ اس پر قرض آ رہا ہے، اس کی وجہ سے زکوٰۃ نہ دے، ایسا جائز نہیں. اہل علم نے کہا کہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. دید اللہ حق بالقضاء، اللہ کا قرضہ ادائیگی کے زیادہ لائق ہے، اس لیے آپ زکوٰۃ دیں. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والدین کے سامنے سجدہ کیا، اس وقت سجدہ کس طرح کا تھا، یا وہ سجدہ جائز تھا؟ سجدہ جائز تھا، سجدہ تعظیمی تھا. اسی طریقہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، سجدہ جائز تھا. ہمارے یہاں شریعت اسلامیہ میں الحمدللہ کسی کے لیے سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے، انحنا جھکنا جائز نہیں ہے. رکوع اور سجدہ عبادت ہے جو صرف اللہ کا حق. جی. افطار کس طرح کرے، کس وقت پر کرے؟ سورج ڈوبتے ہی افطار کرنا مسنون و مستحب ہے. لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر. جیسے فرمایا اذا اقبل اللیل من ہنا، مشرق کی طرف اشارہ فرمایا جب رات ادھر سے آئے، وہ ادبر النہار من ہنا،
اور سورج ادھر ڈوبے فقط افطر الصائم۔ تو مزید تاخیر کرنا، تاریکی پھیلنے کا انتظار کرنا، جسم کے روئیں اور بال کو دیکھنا کہ وہ نظر تو نہیں آ رہا، اتنی تاخیر کرنا، یہ خیر سے بہت بڑے خیر سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے، تو افطار میں جلدی کرنی چاہیے، اور افطار کے دسترخوان پر دیر تک بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ افطار میں جلدی کرنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ تھوڑی سی ضرورت پوری کرنے کے بعد آدمی نماز کے بعد آئے، اس کے بعد کھانے پینے کے لیے بیٹھے۔ بہت دیر تک افطار پر بیٹھنا اور بہت سی چیزوں سے لطف اندوز ہونا اور نماز میں تاخیر کرنا یا جماعت چھوڑ دینا، یہ عمل درست نہیں ہے۔ نظام الاوقات کس چیز کی؟ افطار کی؟ نہیں، اب چونکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ اب آلات ایسے کچھ نصب ہیں اور سال بھر کے اندر ایک تجربہ ایسا ہو گیا ہے، اور مشینوں کے ذریعے سے معلوم ہے کہ صاحب سورج اتنے بجے فلاں مہینے کے اندر، ہر مہینے میں جون کے مہینے میں یا مئی کے مہینے میں مثال کے طور پر طلوع اور غروب کا یہ وقت ہے، اور یہ بالکل ٹیسٹڈ ہے، آلات سے مشینی دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، الا یہ کہ اگر آپ کے تجربے سے یہ سمجھ میں آوے کہ جو ٹائم مقرر کیا جاتا ہے وہ قبل از وقت ہے یا بعد از وقت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ حساب کیلکولیشن 100 سال کا ہے، 1000 سال کا آدمی حساب بنا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس الا یہ کہ اگر وہ تجربے میں غلط ثابت ہو رہا ہے تو آپ اس کو کینسل کر سکتے ہیں۔ جی، کاروبار میں لگے ہوئے پیسے پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ کاروبار میں لگے ہوئے پیسے ہیں کا مطلب اگر آپ کے پاس کاروبار ہے، دکان ہے، ورک شاپ ہے، تو اگر دکان میں سامان ہے تو سامان کی جو قیمت ہے اس قیمت پر اگر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو زکوٰۃ ہوتی ہے واجب۔ ورک شاپ اگر ہے، مشینیں ہیں آپ کے ہاں، 10 لاکھ کی مشین سے آپ کام کر رہے ہیں تو مشینوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اس سے جو پیداوار ہوگی، اس سے جو آمدنی آئے گی تو اس آمدنی کے اوپر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن اگر سامان آپ بیچتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، دکان ہے آپ کی جس کے اندر سامان ہے، تو اس سامان کی جو قیمت ہوگی زکوٰۃ کے وقت میں اس پر واجب ہوگی زکوٰۃ۔ قرض حسنہ لیے ہوئے مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ اگر قرض حسنہ دیا ہے کسی ایسے شخص کو جو دہندہ ہے، نہ دہندہ نہیں ہے، جب چاہیں گے وہ دے دے گا آپ کو، تو اس کے اوپر آپ کی زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن اگر آپ نے کوئی قرض ایسے شخص کو دیا ہے جو معسر ہے، تنگ دست ہے، گنجائش مانگتا رہتا ہے، ہمیشہ سہولت مانگتا رہتا ہے، یا ہے مالدار لیکن ٹال مٹول کرتا ہے، دے نہیں رہا ہے، 1 مہینے کے قرض کو آج 5 سال ہو گیا دے نہیں رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، جیسی کیفیت ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ابھی واجب نہیں ہے۔ جب مل جائے گا تو اس کے 1 سال کی زکوٰۃ لگے گی۔ لیکن اگر موسر پر ہے، مالدار پر ہے، جس کے لیے سہولت اللہ نے دی ہے، آپ خود چھوڑے ہوئے ہیں اس کے پاس، جب چاہیے گا مانگیے گا دے دے گا وہ، تو پھر آپ اس کو اپنے ہی پاس جمع شدہ رقم سمجھیے اور اس کے اوپر زکوٰۃ آپ کے اوپر واجب ہوگی ہر سال۔ لیکن چونکہ تنگ دست کے پاس ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ نہ دے، معافی کی نوبت آ جائے، یا ہے مالدار آدمی لیکن ٹال مٹول کر رہا ہے، مانگنے کے باوجود بھی نہیں دے رہا ہے، معلوم نہیں وہ قرض ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا۔ اگر ایسی نوبت ہو تو اس پر زکوٰۃ ابھی نہیں ہے، جب مل جائے گا تو 1 سال کی زکوٰۃ دے گی۔ 15 سال پہلے خریدی ہوئی زمین پر زکوٰۃ موجودہ رقم کے حساب سے دی جائے گی یا اس وقت جب زمین خریدا تھا اس کے حساب سے؟ نہیں، بالکل بات ظاہر ہے۔ اگر زمین پراپرٹی ڈیلنگ کر رہے ہیں، آپ زمین لیتے ہیں بیچتے ہیں، لیتے ہیں بیچتے ہیں، کسی وجہ سے اگر آپ نہیں بیچ رہے ہیں، دام کے یا قیمت کے اضافے کا آپ کو انتظار ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر اس وقت آپ زمین بیچیں گے تو اس وقت کی جو موجودہ قیمت ہوگی وہ آپ لیں گے، 15 سال پہلے کی قیمت تو نہیں لیں گے۔ تو لہذا زمین کی جو موجودہ قیمت ہوگی، بازار کا جو ویلو ہوگا، اس ویلو پر زکوٰۃ لگے گی۔ جی، فجر کی چھوٹی ہوئی سنت نماز کے فوراً بعد ادا کی جائے گی یا سورج نکلنے کے بعد؟ اختلاف ہے مسئلے کے اندر، لیکن انشاءاللہ تعالی قضا نماز ہے فجر کے بعد، فرض کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر چاہیں تو سورج کے نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ تفصیلی جواب۔ منافق 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے، جس کے عقیدے میں نفاق ہوتا ہے، دل میں کفر چھپائے ہوا ہے، زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، یا تو اسلامی طاقت سے گھبرا کر یا
مسلمانوں سے کچھ اس کو بینیفٹ لینا ہے، اسلامی حکومت سے کچھ بینیفٹ لینا ہے، فائدہ لینا ہے، تو اس اعتبار سے یا مسلمانوں کی طاقت بہت بلند ہو گئی ہے، مضبوط ہے، تو وہاں پر وہ جیسے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ نصیب فرمایا، تو جو مدینے میں کفار مشرکین تھے، عبداللہ بن ابی منافق کی قیادت میں مسلمان ہونے کا انہوں نے ڈونگ رچایا تاکہ مسلمانوں سے بھی فائدے حاصل ہوں، مسلمانوں کی بھی زد ہم پر نہ پڑے، اور مشرکین سے تو دل سے ملے ہوئے تھے ہی، یہود و نصارہ سے، یہود سے، مدینے میں تو یہود تھے۔ تو یہ صورت ہوتی ہے نفاق کی، جب اسلام دبنگ ہو اور آدمی مسلمان دل سے نہ ہونا چاہتا ہو تو خطرات سے بچنے کے لیے یا مسلمانوں کی ضرب اور زد سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ اعتقادی منافق ہے کہ دل میں کفر چھپائے ہوا ہے، اللہ رسول سے، اسلام سے عداوت ہے، زبان سے صرف کلمہ پڑھتا ہے، یہودیوں کے پاس یہودیوں جیسی باتیں کرتا ہے، مشرکین سے ملا ہوا ہے، اسلام کے خلاف کر و پھڑ کرتا ہے، تو یہ آدمی چھپا ہوا دشمن ہے جو کھلے ہوئے مشرک سے زیادہ خطرناک ہے، اور اسی لیے اس کو کہا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، نہایت نچلی کھائی میں جہنم کی ہوں گی، والعیاذ باللہ، جو جنگ بدر کے بعد مدینہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اور ایک نفاق ہوتا ہے عملی، ہے تو مسلمان الحمدللہ، دل میں کفر نہیں ہے، اللہ رسول سے محبت ہے، لیکن منافقوں جیسی صفت ہے، جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب کسی سے جھگڑے تو گالی گلوچ پر آمادہ ہو جائے، جب کبھی اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کر جائے۔ تو ان میں سے اگر کوئی ایک صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے تو نفاق کی علامت پائی گئی، اور اگر تمام علامتیں پائی جائیں تو سمجھو کانا منافقاً خالصاً، ایک دم مکمل منافق ہے، یعنی اب اس کے اور کفر کی سرحد میں قدم ڈالنے میں کوئی بہت تاخیر نہیں ہے۔ جب چاروں صفت منافق کی پائی گئی تو اب عجب نہیں کہ وہ کفر کا بھی کام کر لے۔ کانا منافقاً خالصاً کا یہ مطلب ہوا کہ خالص منافق ہے، یعنی اب خطرہ ہے کہ وہ واقعی اعتقادی منافق بھی ہو جائے اور کفر کی سرحد میں قدم ڈال دے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جب تک کافر نہیں ہوگا یا دل میں کفر نہیں چھپائے گا اس وقت تک وہ کافر ہو جائے گا، نہیں، یہ سب اعمال ہیں، عادات ہیں۔ لہذا منافق خالص کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس کے اور کفر کے درمیان بہت دوری نہیں رہ گئی، اس لیے ان صفات سے بچنا چاہیے، مضمون صفات ہے۔ انٹرنیٹ کا بزنس جائز ہے یا نہیں، دلیل سے واضح فرمائیں۔ اب یہ بیع و شراء کے اصول ہیں، ضابطہ اگر شریعت کا ہے، غرر نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، ڈیلنگ اگر انٹرنیٹ کے ذریعے صحیح ہو رہی ہے، اس میں خداع اور دھوکہ نہیں ہو رہا ہے، وہ چونکہ مشینی چیز ہے، میں اس کو استعمال نہیں کرتا ہوں، میں اس کی تفصیل نہیں جانتا ہوں، اس لیے جو حضرات جانتے ہیں اگر دیکھیں کہ اس میں چیٹنگ نہیں ہو رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، دونوں فریق سامنے ہیں، دیکھ رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، جو آپ ٹائپ کر رہے ہیں وہ وہاں جا رہا ہے، وہ جو ٹائپ کر رہا ہے وہ وہاں آ رہا ہے، تو اگر کسی طرح کا خداع اور دھوکہ اس کے اندر نہیں ہے تو تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نقدی تجارت جائز ہے اور ادھار بھی جائز ہے۔ جی نہیں، وہ ایک الگ چیز ہوئی، فحش چیز دیکھنا جائز نہیں ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے تجارت کرنے کا جہاں تک مطلب ہے، اگر اس میں غرر اور خداع اور دھوکہ نہ ہو، چیٹنگ نہ ہو، تو اس میں تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایجاب اور قبول اس کے ذریعے ہو سکتا ہے، بیع و شراء اس کے ذریعے ہو سکتا ہے، ڈیلنگ اس کے ذریعے ہو سکتی ہے، جیسے آپ موبائل کے ذریعے ڈیلنگ کرتے ہیں، کسی کارخانے کو آپ خبر کرتے ہیں کہ بھئی اتنا سامان ہمارے پاس بھیج دیجئے، وہ کہتا ہے آپ کو اتنا ایڈوانس بھیج دیجئے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کل تمہارے اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر ہو جائے گا، ساری گفتگو آپ کی دور ہو کر کے موبائل سے ہو رہی ہے، اگر آپ نے اتنے پیسے ایڈوانس اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے، وہ آپ کے پاس سامان بھیج دے گا، بلٹی بھیج دے گا، جب سامان آپ کے پاس پہنچ جائے گا پھر آپ اس کے باقی پیسے واپس کر دینا۔ تو اس طریقے سے جو ڈیلنگ آپ اس کے ذریعے کر رہے ہیں، اگر وہ ڈیلنگ انٹرنیٹ کے ذریعے ہو رہی ہے، کہیں دھوکہ فریب نہیں ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی اس کا جو آپ فرما رہے ہیں استعمال غلط ہوتا ہے، انٹرنیٹ کے اوپر چیٹنگ کرتے ہیں غلط طریقے سے، تو وہ سب چیزیں اسلام میں ناجائز ہے۔ اللہ رب العالمین کا جس کے دل میں خوف ہوگا یہ یقیناً ان چیزوں سے پرہیز کرے گا۔ جی اگر کسی مسجد میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہو اور قریب کسی مسجد میں 11 رکعت کا انتظام نہ ہو تو کتنی رکعت پڑھی جائے؟
کبھی کبھار 20 رکعت پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے من باب الجواز، لیکن یہ ہے کہ اس کا خوگر اور عادی نہیں ہونا چاہیے۔ تو آدمی مسنون رکعت پڑھ کر کے واپس آ جائے، یا پھر اپنے گھر میں نماز پڑھے، اگر قرآن مجید اس کو یاد ہو تو اپنے گھر میں نماز پڑھے، یا تکلیف کر کے کسی دوسری مسجد میں جائے جہاں سنت کی تعداد کے مطابق نماز ہو رہی ہے۔ لیکن اگر کبھی کبھار کوئی 13 پڑھ لے، کوئی 15 پڑھ لے، کبھی 20 پڑھ لے تو جائز ہے، لیکن اس کو مسنون تعداد سمجھ کے نہ پڑھے، یا ہمیشہ اس کا التزام نہ کرے۔ جی، وباللہ التوفیق۔ اور حاضرین میں سے کسی کو کوئی زبانی سوال ہو؟ جی جی جی، موزے پہن کر کے نماز جائز ہے، بشرطے کہ موزہ پہنا گیا ہو، پاؤں پاک رہا ہو، مکمل وضو کرنے کے بعد، دونوں پاؤں دھونے کے بعد موزہ پہن لیا گیا ہو، اور وضو کرنے کے وقت میں جب استنجا وغیرہ کیا جا رہا ہو تو پھر موزے پر مسح کیا جاتا ہو تو جائز ہے۔ یا کوئی آدمی ہر وقت وضو کرے، موزہ اتار دے، پھر پاؤں دھوئے اور پھر موزہ پہن کے چلائے تو بھی جائز ہے، بشرطے کہ موزہ پاک ہو۔ جی، اوپر سے انگلیوں کے سرے سے اوپر آنا ہے، اوپری حصے پر نیچے سے اوپر کو آنا ہے۔ جی جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا تو جائز تھا، اللہ کے حکم سے ہی ہوا نا، تو یہ تو کہا کہ شریعت کے اندر تھا۔ اگلی شریعتوں کے اندر یہ بات تھی کہ تعظیمی سجدہ جائز ہے، اور شریعت تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی اتاری ہوتی ہے نا، تو اس لیے جائز تھا، ہماری شریعت میں نہیں ہے ایسا حکم۔ جی، نواقض اسلام ایسی چیز جس سے اسلام سے آپ خارج ہو جائے، جیسے نواقض وضو ہے، ریا خارج ہو جائے، سبیلین سے پیشاب پخانے کے راستے سے کوئی چیز نکل جائے تو اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ویسے ہی کچھ کرنا، جیسے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، عبادت کو غیر اللہ کے لیے جائز رکھنا، مردوں کا وسیلہ پکڑنا، اسی طریقے سے سحر کرنا، اللہ رسول کو گالی دینا، اسلام کے علاوہ کسی دوسری شریعت کے اوپر فت کرنا، اتنی زیادہ جہالت کے آدمی کو یہ بھی نہ معلوم ہو کلمہ مسلمان ہو کے پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن اس کا معنی نہیں جانتا، اسلام میں فرائض کیا وہ بھی نہیں جانتا، کلمہ کا معنی نہیں جانتا، من لم یرفع بذالک، کبھی اس نے کوئی اسلامی تعلیم پر توجہ ہی نہیں دی، صرف نام کا مسلمان ہے، گوشت کھانے والا مسلمان۔ تو یہ سب نواقض اسلام ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور کوئی کام ارتداد کا جس سے آدمی مرتد ہو جائے، کسی شریعت کا کسی حکم کا انکار کر دے، تو بہت زیادہ ہیں تفصیلات اس کے اندر، 400 شکلیں علماء نے ارتداد کی لکھی ہیں، فقہا نے، لیکن موٹی موٹی چیزیں جو امام شیخ الاسلام مجدد الدعوہ امام محمد بن سلیمان تمیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ 10 چیزیں نواقض اسلام کی لکھی ہیں۔ یہ دوران اعتکاف اگر عورت کو حیض آ جائے تو کیا کرے گی؟ اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا، کیونکہ حیض کے بعد وہ مسجد میں بیٹھ نہیں سکتی، اس کو اسی وقت مسجد خالی کرنا ہوگا، اگر چاہے تو اپنے اعتکاف کی وہ بعد میں قضا کر لے، چاہے تو نہ قضا کرے، قضا ضروری نہیں ہے۔ کوئی بھی مستحب عمل یا سنت عمل شروع کر دینے کے بعد اگر آدمی مکمل کرنے سے پہلے کسی وجہ سے اس کو توڑ دیتا ہے تو اس کی قضا واجب نہیں ہے، جیسے وہ پہلے مستحب اور مسنون عمل تھا وہ بعد میں بھی اس کے لیے قضا مسنون اور مستحب عمل ہی رہے گا، تو قضا واجب نہیں ہے اس کے اوپر، وہ چاہیں گے تو کر لیں گی بقیہ ایام کی، اور نہیں تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن مسجد میں رک نہیں سکتی، حیض آنے کے بعد مسجد خالی کرنا پڑے گا۔ فون میں قرآن رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اور اس کو لے کر کے لیٹرین باتھ روم میں بھی جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کے اوپر مصحف کا قرآن کا اطلاق نہیں۔ گھر بنانے کے لیے آپ نے اگر زمین لیا ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ وہ رقم جو آپ نے زمین میں لگائی تھی اس رقم کی زکوٰۃ آپ نے نکالی ہے کہ نہیں، یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، کہ اس کی زکوٰۃ اگر آپ نے نکال دی ہے اور بلڈنگ آپ نے زمین خریدی ہے اور اس میں مکان بنانا آپ چاہتے ہیں، بیچنے خریدنے کی نیت سے نہیں لیا ہے کہ اگر کوئی قیمت 10 لاکھ کی زمین ہے، اگر کل کو 12 لاکھ مل جائے گا تو بیچ دیں گے، اور پھر 12 لاکھ سے دوسری زمین خرید کر کے 15 لاکھ منافع آئے گا تو بیچ دیں گے، یہ پراپرٹی ڈیلنگ الگ چیز ہوئی۔ آپ نے اپنی ضرورت کے واسطے ایک قطع ارضی لے کر کے چھوڑا ہوا ہے، آج نہیں 10 سال کے بعد 5 سال کے بعد اللہ جب ہم کو پیسہ دے گا تو اس میں مجلس بنائیں گے، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ واجب آپ کے لیے نہیں۔ جی پڑھ سکتے ہیں نا، فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں،
فجر کی نماز آپ کی چھوٹ گئی ہے تو پہلے آپ سنت پڑھ لیجئے، اس کے بعد فرض پڑھیے۔ ہاں 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 ہے نا، کر سکتے ہیں، رہن ڈال سکتے ہیں لیکن بغیر سود کے۔ سود پر رہن لینا جائز نہیں ہے۔ رہن سود پر رکھنا، گروی رکھنے کا دیکھیے کسی سے آپ نے پیسہ انٹرسٹ پر لیا ہے لیکن وہ رہن لے رہا ہے زر ضمانت کے طور پر، زر ضمانت کے طور پر وہ پیسہ آپ سے لے رہا ہے یا آپ سے سونا لے رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ سود تو لینا ہی جائز نہیں ہے۔ آپ وہ سامان بیچ دیجیے، سونا بیچ دیجیے، اپنی ضرورت پوری کیجیے۔ لیکن آپ کسی سے 10,000 روپے لے رہے ہیں اور آپ اس کو دے رہے ہیں اور اس کے اوپر وہ انٹرسٹ لے گا، انٹرسٹ دیجیے گا، تو وہ آپ مال مرہون کو گروی رکھے ہوئے سامان کو لے کر آئیے گا، جیسے کہ عام طریقے سے ہوتا ہے رہن کا معاملہ، وہ جائز نہیں ہے، وہ تو حرام معاملہ ہے۔ اگر کسی طریقے سے کوئی قرض کہیں سے آپ کو نہیں مل سکتا ہو تو آپ اپنی شے بیچ کر اپنی ضرورت پوری کریے۔ جی کوئی سوال ہے آپ کے پاس؟ کیا معراج کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے اور التحیات للہ والصلوات والطیبات کہے جیسا ہم نماز میں تشہد میں ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے مسئلہ کہ بیٹھے اور تحیات پڑھا اور سنا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بس علماء کا اختلاف اس بات میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اللہ پاک سے ہوئی ہے کہ نہیں۔ تو سلف کا دو نظریہ ہے کہ ڈائریکٹ بغیر جبریل کے واسطے سے اللہ نے وحی کی ہے اپنے بندے کو، خاص کے نماز کی فرضیت کے سلسلے میں جو بار بار آپ کا آنا جانا ہوا ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے تخفیف مانگی ہے، یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ فنادى مناد، ایک پکارنے والے نے پکارا، قد امضیت فریضتی، میں نے اپنا فرض جاری کیا، ہے خمسن و ہے خمسون، 5 وقت پڑھو گے 50 وقت کا ثواب پاؤ گے، یہ کہنے والا رب العالمین ہے۔ امضیت فریضتی، بھائی متکلم کر سکا، فرض تو اللہ کا فرض تھا، تو اس لیے میرا فریضہ، میں نے اپنا فرض نافذ کیا، وہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے۔ بعض علماء نے کہا نہیں، کہ یہاں بھی آن بیہاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبریل کے ذریعے گفتگو ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ راجح قول یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے۔ دیکھنے کے سلسلے میں راجح قول یہی ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا ہے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ دیکھا ہے تو دل کی آنکھ سے دیکھا ہے، یعنی اس کی قدرت کو، اس کے آثار قدرت کو دیکھا ہے، اس کے عظیم جلال کو اور قدرت کو دیکھا ہے، جو قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی تھی وہ دیکھا ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، یعنی ایمان اور یقین میں اضافہ ہوا ہے، لیکن سر کی آنکھوں سے باقاعدہ دیکھنا یہ نہیں ہوا ہے۔ یہ مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ کی رؤیت خاص ہے قیامت کے دن۔ کیا اعتکاف 25 رمضان سے کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ 1 روز کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، کئی گھنٹے کا ہو سکتا ہے، 1 شب کا ہو سکتا ہے، لیکن مصنون اعتکاف رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا کیا ہے۔ جی ادھر سے کوئی اور نہیں جائز ہے۔ جو سامان آپ کے پاس نہ ہو اس کی بے جائز، ولا تبع ما لیس عندک، جو چیز آپ کے پاس نہ ہو اس کی بے جائز نہیں ہے۔ کسی شے پر منافع لینے کا حق تبھی ہوتا ہے جب آدمی گھاٹا سہنے کی پوزیشن میں بھی ہو، اور یہ تبھی ہوتا ہے جب آدمی پہلے مارکیٹ سے پرچیز کر کے اپنے پاس لے آئے، ہو سکتا ہے راستے میں سامان ٹوٹ جائے، ہو سکتا ہے دکان میں مال کا نقصان ہو جائے، تو جب آپ اس پوزیشن میں آ گئے کہ مال آپ کے کسٹڈی میں آ گیا، آپ کی دکان میں آ گیا، آپ کے مکان میں آ گیا، اب آپ گھاٹے کے بھی شکار ہو سکتے ہیں، تب ایسی صورت میں اگر آپ اس کو بیچتے ہیں منافع پہ تو جائز ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے آرڈر لیا، آرڈر کہیں سے سپلائی کر دیا، جس وقت آپ نے آرڈر لیا منافع لیا تو اس وقت آپ کے پاس سامان نہیں تھا، گویا کہ آپ نے روپے پر سود لیا۔ 2000 کا سیٹ ہے، آپ نے اس کو 2200 روپے میں بیچا، تو اس طریقے سے آپ نے 2000 روپیہ لگایا اور لیا کر کے اس کو دے دیا 2200 روپے۔ تو پہلے آپ سامان اپنے پاس رکھیے، اس کے بعد تجارت کیجیے۔ مال دکھا کر، سیمپل دکھا کر خریداروں کو تیار کر لینا، ان سے پیسے لے لینا اور پھر ان کو سپلائی دے دینا، یا یہ ہے کہ صاحب دکاندار کے پاس بھیج دینا کہ آپ جائیے، آپ اپنے سامان کی ڈیلیوری فلاں جگہ سے لے لیجیے، میں نے ان کو کہہ دیا ہے، آپ جائیے گا، ہم کو ٹیلی فون کیجیے گا، میں بات کروں گا، وہاں سے آپ کو سامان مل جائے گا، قیمت یہاں لیا، سامان کی ڈیلیوری کہیں اور دلوایا۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَلَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِندَكَ، یا آدمی کوئی سامان بھی اگر خریدے تو اس جگہ نہ بیچے جب تک کہ اس کو اپنی کسٹڈی میں نہ لے لے، اپنی دکان، اپنے مکان، اپنے اسٹور میں جب تک نہ لے کر آئے اس وقت تک نہیں۔ مان لیجیے کہ آپ نے کسی بڑی دکاندار کے یہاں بیچا ہے اور اسی دکان پر کوئی دوسرا آدمی
آ گیا اس نے کہا یہ سامان مجھے دے دیجیے، تو آپ اس کی دکان پر اپنا سامان بھی نہیں بیچ سکتے، حتیٰ یہوز حت تجار الی رحالہم، جب تک کہ تاجر اس کو اپنے کسٹڈی میں نہ لے آئے، اپنے سامان اپنی دکان اپنے مکان میں نہ لے آئے۔ جی جی جب رقم بیچیں گے تو اس پر زکوٰۃ لگے گی، جب بیچیں گے تب لگے گی، کیونکہ لینے کے وقت میں آپ کا یہ ارادہ نہیں تھا، اور اب بھی آپ کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ آپ پراپرٹی ڈیلنگ کر رہے ہیں۔ آپ اس کو بیچ دیجئے، اس کے بعد اس رقم کے اوپر 1 سال کی زکوٰۃ دیجئے، پھر آپ پراپرٹی لیجئے، پھر بیچیے، پھر لیجئے، وہ شکل دوسری ہوتی ہے۔ آپ نے لیا تھا مکان کی نیت سے، 10 سال آپ کا نہیں مکان بن سکا، اب آپ کو پیسے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ اس کو بیچنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس کو بیچ دیجئے، آپ اس رقم کی زکوٰۃ آلریڈی دے چکے ہیں، لہٰذا اب جب بیچیں گے 10 کروڑ آئے گا آپ کے پاس، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ پھر جب اس 10 کروڑ کو اگر آپ انویسٹ نہیں کرتے ہیں، اگلے سال تک وہ پیسہ آپ کے پاس رہے گا، اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ قرض وضع نہیں ہوگا، قرض کو اگر ادا کرنا ہو تو سونا بیچ کر قرض ادا کر دیجئے، تاکہ وہ مال سال پرتے پرتے آپ کے پاس نہ رہے۔ لیکن صرف زکوٰۃ کو ٹالنے کے لیے آپ اس میں سے اس کو وضع کر رہے ہیں، 100 گرام میں سے 40 گرام آپ قرض وضع کر رہے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، تو یہ شکل نہیں ہوگی۔ آپ سال پورنے سے پہلے سونے کو کاٹ کر کے ہٹا دیجئے، گروی چھوڑا لیجئے، اس کو بیچ کر کے جتنا مہاجن کا آپ قرض لیے ہوئے ہیں، کسی شخص کا قرض لیے ہوئے ہیں، اس قرض کو دے دیجئے، اس کے بعد آپ کے پاس جو سونا بچتا ہے وہ نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے، آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس سوال کا جواب تو پہلے آ چکا ہے۔ جی جائز ہے، بغیر جنازے کے اس کو دفنانا نہیں چاہیے، مگر یہ کہ کچھ لوگ اگر ایسے ہوں، ذی علم، اصحاب العلم، اصحاب الفضل، بڑے علماء کچھ ایسے ہوں جن کے جنازہ نہ پڑھنے سے نصیحت حاصل ہوگی لوگوں کو، تو ایسے لوگوں کو جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، تاکہ لوگ خودکشی سے بچیں، حرام موت ہے یہ۔ لیکن اگر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے تو پڑھ دینا چاہیے سب کو۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خودکشی کی، آپ نے کہا صلو علی اخیکم، اپنے بھائی پر نماز پڑھو، صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی پر جا کر نماز پڑھو، اما انا فلا اصلی، میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ اب اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی پر جنازہ نہ پڑھیں، کسی کے لیے دعائے مغفرت نہ کریں، تو یہ بہت بڑا تعزیہ نہ ہوتا تھا، بہت بڑی سزا ہوتی تھی اس کے لیے۔ تو اس طریقہ سے آدمی آگے کے لیے سوچنے پر مجبور ہوتا تھا کہ ہم اگر خودکشی کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ہم کو نہیں ملے گا۔ تو اگر اس طرح کا کوئی بڑا عالم ہو، صاحب حیثیت، صاحب عزت آدمی ہو، صاحب فضل ہو، تو اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن عام مومنین کو جنازہ پڑھ کر کے اس کو دفنانا چاہیے۔ جی روح سب کی فرشتے ہی نکالتے ہیں، روح سب کی فرشتے ہی نکالتے ہیں، لیکن جانوروں پر حساب و کتاب نہیں ہے۔ بس وہ مال جس کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہو، وہ مال قیامت کے دن لایا جائے گا، اور مانے زکوٰۃ نہ دینے والے کی سزا ہو جائے گی، اس کے بعد پھر وہ مٹی ہو جائے گا۔ جی شراب پی کر طلاق دی ہے، اگر دماغ حاضر نہیں تھا، کیا بولے منہ سے کیا کوئی جملہ نکلا وہ آپ کو یاد نہیں ہے، اس قدر آپ کی عقل آپ سے رخصت ہو چکی تھی، نعوذ باللہ، تب تو طلاق واقع نہیں ہوئی۔ لیکن شراب تو پیے ہوا ہے، نشے میں تو ہے، لیکن جو بول رہا ہے وہ اس کو یاد ہے، صبح پوچھا اس سے کہ تم نے بھی وہاں طلاق دیا، تو ایسی صورت میں اس کی طلاق واقع ہوگی۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ ایک دفعہ 3 طلاق بولا ہے، جو ایک عمل حرام ہے، بدعت کا عمل ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ 1 طلاق واقع ہو گیا۔ لیکن اگر نشے میں اتنا دھوت ہے کہ کیا کچھ زبان سے اس کے نکلا وہ اس کو بالکل معلوم نہیں، صبح ہو کر کسی نے کہا کہ تم نے رات اپنی بیوی کو طلاق دیا، شراب، کہا بالکل نہیں، واللہ مجھے یاد نہیں ہے، میں نے ایسا جملہ میں زبان سے نکال ہی نہیں سکتا ہوں۔ اگر اس قدر نشے میں دھت تھا کہ کیا کچھ بولا اس کو یاد نہیں ہے، تو اس کا کوئی تصرف قابل اعتبار نہیں ہوگا، اس کی بیوی پر 1 طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یاد ہے جو کچھ اس نے کہا ہے رات میں، اگرچہ شراب پیے ہوا تھا لیکن دماغ ٹھکانے تھا ابھی، تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔
خلا والی عورت بھی کر سکتی ہے دوبارہ، عدت گزرنے کے بعد، خلا کی عدت ہے ایک حیض، اس کے بعد اگر دوبارہ چاہے مرد اس کو پیغام نکاح دینا اور عورت راضی ہو، اور دونوں جس وجہ سے جدا ہوئے ہیں اگر وہ وجہ نہیں رہ گئی ہے اور انشاءاللہ آئندہ چل کر کے دونوں اچھی طریقے سے حسن معاشرت کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، تو نئے مہر کے ساتھ لڑکی کی رضامندی سے، اس کے ولی کی اجازت سے، دو گواہوں کی موجودگی میں، جسے پہلے شادی ایٹ فرسٹ ہوتی ہے، بالکل انہیں تمام شرائط کے ساتھ وہ مرد دوسری مرتبہ اس سے شادی کر سکتا ہے، کوئی کفارہ نہیں۔ جی کہاں؟ اچھا، رکوع اور سجدے میں یہ تکبیر انتقال کہلاتی ہے، قیام سے رکوع میں جا رہے ہیں اور رکوع سے سجدے میں جا رہے ہیں، منتقل ہو رہے ہیں، تو اس کا نام ہے تکبیر انتقال، چینجنگ، تکبیر فار چینجنگ، ایک رکن سے دوسرے رکن میں جا رہے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ منتقلی کے ساتھ تکبیر کہنی چاہیے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک دم سجدے میں چلے گئے تو تکبیر کہتے ہیں، نہیں، وہ سجدے کی تکبیر نہیں ہے، وہ تکبیر انتقال ہے، منتقلی کے ساتھ جانا چاہیے۔ اور ہم اگر امام کے پیچھے ہوں تو امام کے جھکتے ہوئے یا صرف تکبیر سن کے نہ جائیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ دیکھیں جب امام نے پیشانی زمین پر ٹیک دی تو جانا چاہیے۔ تو یہ بعض لوگوں کی ہوتی ہے کہ صاحب وہ بالکل رکوع میں چلے گئے تو اللہ اکبر کہے، سجدے میں چلے گئے یا بالکل سجدے میں جانے کے قریب ہیں، اب ایک والی جگہ باقی رہ گئی ہے تو اب وہاں سے اللہ اوپر کہہ رہے ہیں، تو ایسا درست نہیں، وہ تکبیر انتقال ہے۔ جب آپ قیام سے جھک رہے ہوں، سجدے کے لیے جا رہے ہوں تو اس وقت تکبیر کیجئے اور لمبی کیجئے، لمبی اس کو کھینچیے، اللہ اکبر ایسا کرتا ہوئے آپ کہ سجدے میں جا کر آپ کی تکبیر ختم، یہ نہیں کہ صاحب ابھی جھکے نہیں ہیں تکبیر ختم ہو گئی۔ تکبیر فی الرکوع، تکبیر فی السجود، یعنی رکوع کی تکبیر قیام سے چلیں تو رکوع تک پہنچنے میں ہماری تکبیر ہمارے ساتھ رہے، جب سجدہ کو جھکیں تو جھکتے ہوئے تکبیر کہیں، اور وہ تکبیر اتنی لمبی ہو، اس میں اتنا کھینچاؤ ہو کہ وہ سجدے میں جا کر کے ختم ہوئے، لیکن منتقلی کے وقت شروع کریں، یہ نہیں کہ صاحب کھڑے ہیں تہی جبھی کر دیا سجدے کی تکبیر، یا بالکل سر کو سجدے میں ڈال دیا تب تکبیر کیا، یا ایک بالش سب باقی رہا ہے جھکنے کے لیے تو اب کہہ رہے ہیں، تو بے اعتدالی ہو رہی ہے۔ ہم نے بھی کچھ محسوس کیا اس کو کہ بالکل ہم چلے گئے، اب آپ سر کو ٹیکیں گے تو اب اللہ کا کہہ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ لوگ ساتھ جاتے ہیں یا بعد میں جاتے ہیں یا پہلے چلے جاتے ہیں، ان کو منع کیجیے کہ اگلی سب جو امام کے دائیں بائیں ہیں وہ دیکھ کر کے کہ وہ سجدہ نہ کرے، لا تسجدوا حتی یسجد، تم لوگ سجدہ نہ کرو جب تک کہ دیکھ نہ لو کہ امام نے پیشانی زمین پہ ڈالی ہے، اور دوسری صف والا پہلی صف کو فالو کرے، اور اس طریقے سے ہر پچھلی صف والا اپنے سے اگلی صف کو فالو کرے۔ تو ہمارے بعض ائمہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ اکبر ہم نے جلدی کہہ دیا تو لوگ ہم سے پہلے چلے جائیں گے، اب پھر وہ بڑے آرام سے اتر رہے ہیں سجدے میں، سیدھا جائیے، اب اترے اب پھر بیٹھ گئے 1 منٹ کے لیے، آدھے منٹ کے لیے، پھر تشریف لے گئے، اس سے پہلے دوسرا پہلے تشریف لے جا چکا ہے۔ مائک وغیرہ کی وجہ سے ذرا سا زیادہ ڈسٹرب رہتا ہے، تھوڑا مائک کو کنارے کر دیجیے، اور مائک تو آج کل اس میں لگا ہوا ہوتا ہے، تو آپ جب دیکھیے کہ آدھا حصہ جھک گئے تو تکبیر شروع کیجیے، اور ایک دم سیدھے اسٹریٹ چلتے چلائیے آئیے سجدے کے اندر، 2 سلیب میں 3 سلیب میں جا رہے ہیں، رک رک کے جب تک تو آدمی سجدے میں اتر جاتا۔ جی چلیے، وباللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلیہ وسلم۔